بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اس وقت اسلام آباد لاہور کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن اڈیالہ جیل سے رات گئے اس وقت بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے سیل کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ بڑی عام ڈیٹیل ہے۔ پہلے دو قافلوں نے ہی حکومت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہ قافلے ہزاروں کی تعداد کے اندر کہاں سے جو ہے وہ چلے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس وقت پارا چنار جہاں پہ ایک واقعہ رونما ہوا، آپ کو علم ہے، بڑا بدقسمت واقعہ تھا۔ ایک اور واقعہ وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ میں محتاط انداز کے اندر وہ چیزیں بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولی کلینک ہاسپٹل اسلام آباد، اس کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور کسی بھی طرح کی جو تمام چھٹیاں ہیں وہ عملے کی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایمبولینس سروس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے تو یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بس اڈے بند ہو گئے ہیں، اور اس وقت اسلام آباد، لاہور، مختلف جگہوں پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس نکمی نااہل حکومت نے 2 دن پہلے ہی اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کو یہ سڑکوں پر لے کر آئے ہیں، اور ارادہ ان کا ایک ہی ہے کہ ہم نے جمہوری آئینی حقوق نہیں دینے، اور اس کے لیے ہمیں خواہ کوئی بھی ہو فارم 47 کے تحت جب آپ آئیں گے تو پھر آپ جب قبضہ ناجائز کرتے ہیں تو اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر بھی آپ کو بہت جو ہے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب خبر بڑی افسوسناک ہے، آپ کو علم ہے، کرم ایجنسی کے اندر جو گزشتہ روز ایک بدقسمت واقعہ رونما ہوا، ایک کانوائے پر حملہ ہوا، 42 جانیں گئی، مجموعی طور پر 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ کچھ ایشوز بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، اس لیے محتاط انداز کے اندر رپورٹنگ رکھنی پڑتی ہے۔ اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی 2009 کے اندر بہت زیادہ، اس زمانے میں پاکستان میں دہشت گردی تھی، بڑے واقعات رونما ہو رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت میڈیا پر سینسرشپ ہے تو یہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ آج جو ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر وہ اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں، انہوں نے ہوش اڑا دیے صرف اس نومبر کے مہینے میں۔ ابھی آپ دیکھیے سوری ابھی آپ دیکھیے کہ نومبر کی جو ہے وہ 22 تاریخ گزری ہے، 65 دہشت گردی کے واقعات اس نومبر کے مہینے میں ہوئے ہیں، جس میں 128 سیکیورٹی فورسز کے جو افراد ہیں، یعنی وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ قبائلی علاقوں میں یہ 26 ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں 17 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر 19 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ 11 ماہ کے اندر جو 2024 ہے، 1082 حملے ہوئے ہیں، دہشت گرد حملے، 1674 افراد جو ہے وہ ان حملوں کا شکار ہوئے، 1170 اہلکار یہ سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھتے تھے، 504 سویلینز یعنی عام شہری تھے۔ اب کرم کے اندر جو ہے وہ جب جنازے سے بتایا گیا کہ لوگ واپس گئے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ تصادم ہوا ہے، بہت بڑا تصادم ہوا ہے، بہت جو ہے وہ خون بہا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا حساس علاقہ ہے جہاں ایک طرف 3 سائڈوں پہ افغانستان ہے، یعنی اور پھر یہ قبائل کی لڑائی، اور قبائل سے آگے یہ فرقہ وارانہ لڑائی کے اندر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک طرف بلیم گیم کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نکمی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، ان کی اہلیت ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو وفاقی حکومت کا یہ نمائندہ ہے، یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا خیبر پختونخوا کی حکومت کہنے کے باوجود۔ تو اب اگر کوئی بھی اس طرح کا خدا نخواستہ مس ہیپ ہوتا ہے تو آئی جی خیبر پختونخوا پر بھی اسی وجہ سے تنقید ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو وفاق کا بندہ ہے، سیکیورٹی اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام نہیں دے رہا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ اس معاملے کے اندر انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو آگ ہے فرقہ وارانہ، یہ مزید آگے
ملک کے مختلف حصوں میں بدقسمتی سے جو بڑے عرصے سے سب شیعہ سنی ایک جگہ رہ رہے تھے اور معاملات بہتر تھے، اب یہ آگ جو ہے وہ مزید پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دوسری طرف داعش اور دیگر آرگنائزیشنز افغانستان کے اندر آپ کو علم ہے آپریٹ کر رہی ہیں، تو یہ ایک بہرحال بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اب دو قافلے جو ہے وہ چلے ہیں بلوچستان سے، اور اب دیکھیے دور دراز علاقوں سے اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں تو یہ بڑا حیران کن ہے۔ ایک قافلہ سالار خان کاکڑ کی سربراہی میں نکلا ہے، اور یہ قلعہ سیف اللہ پر ان کو پہلے روکا گیا، پھر لورا لائی کے دوست جو ہے ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ ہزاروں ورکر سینکڑوں گاڑیوں کے اندر موجود تھے، بالآخر پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اب تک کی رپورٹس کے مطابق۔ اچھا، ایک جو دوسرا قافلہ ہے وہ بھی بلوچستان سے چلا ہے، اور یہ جو قافلہ ہے یہ داؤد شاہ کاکڑ وہ اس قافلے کی جو ہے وہ کر رہے ہیں سربراہی۔ یہ بھی بہت بڑا قافلہ ہے، اس کو بھی مختلف جگہوں سے روکا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو قافلہ ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ چل پڑا ہے۔ لیکن اب آگے آ کے بتایا گیا ہے، ابھی جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ ان کو روکا گیا اور وہاں سے آگے نہیں آنے دیا جا رہا، اس وجہ سے اب یہ تھوڑا سا منتشر ہو کے تو طے پایا ہے کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان مختلف راستوں سے اب پہنچنا ہے، تو یہ اب کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ ابھی تو پنجاب، خیبر پختونخوا وہ پڑا ہوا ہے، تو اگر بلوچستان سے اتنی بڑی تعداد کے اندر اگر لوگ نکلے ہیں جنہوں نے 2 دن سفر کر کے پہنچنا ہے اور کئی جگہ پہ رکاوٹیں عبور کرنی ہے اور وہاں ان کو روکا جا رہا ہے، تو یہ اس چیز نے بھی حکومت کو بڑا پریشان کیا ہے، اور حکومت مزید اب ممکن ہے انٹرنیٹ وہ یعنی اس وقت جو نیا ٹیل یا جو پی ٹی سی ایل ہے اس کو بھی بند کیا جائے گا، یعنی وائی فائی بھی شاید نہ چل سکے۔ یعنی اتنی خائف ہے حکومت، چونکہ حکومت چاہتی ہے الیکٹرانک میڈیا چونکہ اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ فیک نیوز کا اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی صحیح سچ آ رہا ہے سامنے، اگرچہ فیک نیوز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کاؤنٹر ہو جاتی ہے، تو اس وقت سچائی کا واحد ذریعہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اسلام آباد کا سری نگر ہائی وے اس وقت جو ہے وہ پوری طرح جیم پیک ہوا پڑا ہے، نہ گاڑیاں باہر جا سکتی ہیں نہ اندر آ سکتی ہیں، سٹوڈنٹس خوار ہو گئے ہیں، اڈے جو ہے وہ سیل کر دیے گئے ہیں، پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے ہیں۔ یعنی بالکل اس وقت جو ہے نا ہو کا عالم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لوگ اب ویسے ہی سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ یہ اس حکومت کی آپ نالائکی جو ہے اس کو دیکھیے، کم از کم باہر کا جانے کا راستہ تو آپ کھلا چھوڑ دیں، لیکن بے وقوفوں کے سینگ نہیں ہوتے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور بڑا عام معاملہ آیا ہے، اور وہ عمران خان سے ریلیونٹ ہے، جو میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو عمران خان کا سیل ہے، جیو نیوز حکومتی چینل کے مطابق اس سیل کو تھانہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی طرف آگے بڑھے اور کوئی اس طرح کا مس ہیپ خدا نخواستہ نہ ہو، یا پھر عمران خان کو یعنی اس موقع پہ کوشش ہوگی جس طرح ایک ہوتا ہے یعنی ایک پورا ایک سیکورٹی بنا کے۔ تو خبر یہ بتائی گئی ہے ذرائع کے مطابق کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل سرکل 4 کو تھانہ نیو ٹاؤن قرار دے دیا گیا ہے۔ سرکل 4 کو تھانہ قرار دینے کے احکامات سی پی او راولپنڈی کی جانب سے جاری کیے گئے۔ عمران خان کے سیل پر پولیس کی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے، جہاں سیکیورٹی عملہ 3 مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سی پی او راولپنڈی کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان کا سیل، جہاں پہ اس وقت سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اس کو تھانہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں وہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب اس نے چونکہ فائنل کال دی ہوئی ہے، تو اب مختلف ایک مقدمے کے اندر بھی چونکہ گرفتار ان کو کیا گیا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب نیو ٹاؤن جو تھانہ ہے اس نے عمران خان کو اپنے مقدمے کے اندر گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، تو وہ گرفتاری ڈالنا اصل اس کو لیگل کور دیا جا رہا ہے، چونکہ عمران خان کو سیکیورٹی کے ایشوز کی وجہ سے تھانہ نیو ٹاؤن تو شفٹ نہیں کیا جا سکتا،
جبکہ مقدمہ ان پر اس تھانے کا ڈالا ہوا ہے، تو لہٰذا اس جو حدود ہے اس کو ہی جو ہے وہ تھانہ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور تھانہ جو نیو ٹاؤن ہے اس کی جو نفری ہے وہ یہاں پہ لگا دی گئی ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن سب سے جو حیران کن اور افسوسناک خبر آئی ہے، موٹر وے پولیس جو ہے وہ دیکھیں کوئی ادارہ بھی اس ملک میں، ریسکیو 1122 ہے، موٹر وے ہے، پولیس ہے، کم از کم ان کو غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے کہ یہ عوام کی کچھ خدمت کر رہی ہے۔ باقی تو کوئی ادارہ آل شریف اور آل زردار نے نہیں چھوڑا، رئیس کثر اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیے۔ تو اب یہ موٹر وے پولیس کا آپ اندازہ کریں، ایک سیاسی بیان آیا، انتہائی سیاسی، انتہائی گھٹیا بیان موٹر وے پولیس سے دلوایا گیا ہے۔ اور یہ بیان یہ ہے کہ یعنی ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ موٹر وے جو یہاں آ رہی ہے پشاور سے، اس کو مختلف، بلکہ یہ جو موٹر ویز ہیں جو آگے کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے آپس میں موٹر ویز کی، مختلف مقامات پر ان کو بند کیا جائے گا۔ انڈس برج سے بند کیا جائے گا، کٹی پہاڑی، جی بی سی برج، ہزارہ برج، پتھر گڑھ سے بھی M1 کو بند کیا جائے گا۔ ان مقامات پر مقامی پولیس جو ہے وہ تعینات ہوگی۔ اچھا، یہ بات تو ہے اپنی جگہ۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ موٹر وے پولیس نے ایک بڑا سیاسی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 24 نومبر کے، پہلے تو بتا رہے تھے مرمت ہونی ہے اور اس لیے ہم نے بند کی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں 24 نومبر کے غیر قانونی احتجاج کے حوالے سے مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مشتعل مظاہرین امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے اور نجی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ مظاہرین ڈنڈوں گلیلوں سے لیس ہو کر آ رہے ہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی ناگہانی صورتحال سے بچنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ قانون میں ہاتھ لینے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ترجمان، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس۔ اب یہ موٹر وے کسی ادارے کو بھی نہ بربادی تباہی سے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، سیاسی جو بیان بازیاں ہیں، حالانکہ یہ حکومت کی طرف سے آ جاتا، کم از کم کوئی ادارہ تو آپ رہنے دیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ گیسٹ ہاؤس، ہوٹل، ہر جگہ خالی کروا دی گئی ہے، اور لوگوں کو ویسے ہی سڑکوں پہ لے آئے ہیں۔ اب لوگ نہ کہیں اسلام آباد، راولپنڈی سے، لاہور سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں ہے، نہ اندر جانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ لوگ تحریک انصاف کے احتجاج کا ہی اس میں بڑی تعداد حصہ بنے گی، اور پھر حکومت سر پکڑے گی کہ ہم نے کیا ہے۔ جب ان کے لیے ٹھکانے ہی کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔